بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ملفوظات حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام اور فارسی ادب، محمود احمد طلحہ، استاذ جامعہ احمدیہ UK۔ عبادت اللہ تعالیٰ کی محبت ذاتی سے رنگین ہو کر کرو۔ میں دوزخ اور بہشت پر ایمان لاتا ہوں کہ وہ حق ہے، اور ان کے عذاب اور اکرام اور لذائذ سب حق ہیں، لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ انسان خدا کی عبادت دوزخ یا بہشت کے سہارے سے نہ کرے، بلکہ محبت ذاتی کے طور پر کرے۔ دوزخ بہشت کا انکار میں کفر سمجھتا ہوں، اور اس سے یہ نتیجہ نکالنا حماقت ہے، بلکہ میرا مطلب یہ ہے کہ عبادت اللہ تعالیٰ کی محبت ذاتی سے رنگین ہو کر کرے، جیسے ماں اپنے بچے کی پرورش کرتی ہے، کیا اس امید پر کہ وہ اسے کھلائے گا؟ نہیں، بلکہ وہ جانتی ہی نہیں کہ کیوں اس کی پرورش کر رہی ہے۔ یہاں تک کہ اگر بادشاہ اس کو حکم دے دے کہ تو اگر بچے کی پرورش نہ کرے گی اور اس سے یہ بچہ مر بھی جاوے تو تجھ کو کوئی سزا نہ دی جاوے گی، بلکہ انعام ملے گا، تو وہ اس حکم سے خوش ہوگی یا بادشاہ کو گالیاں دے گی؟ یہ محبت ذاتی ہے۔ اسی طرح خدا تعالیٰ کی عبادت کرنی چاہیے، نہ کہ کسی جزا سزا کے سہارے پر۔ محبت ذاتی میں اغراض فوت ہو جاتے ہیں، اور خدا تو وہ خدا ہے جو ایسا رحیم و کریم ہے کہ جو اس کا انکار کرتے ہیں ان کو بھی رزق دیتا ہے۔ کیا سچ کہا ہے، دوستارا کجا کنی محروم، تو کہ با دشمنا نظر داری۔ جب وہ دشمنوں کو محروم نہیں کرتا تو وہ دوستوں کو کب ضائع کر سکتا ہے؟ حضرت داؤد علیہ السلام کا قول ہے کہ میں جوان تھا، اب بوڑھا ہو گیا ہوں، مگر میں نے متقی کو کبھی ذلیل و خوار نہیں دیکھا، اور نہ اس کی اولاد کو ٹکڑے مانگتے دیکھا۔ یہ اخلاص کا نتیجہ ہوتا ہے جو خدا تعالیٰ اسی دنیا میں ظاہر کرتا ہے، اور اخلاص ایک کیمیا ہے، اور اگر اس میں اور باتیں نکالیں تو اس پاکیزہ اور مصفہ چشمے کو گندے چینوں سے ناپاک کر دیتے ہیں۔ وہ خود ہماری حاجتوں سے آگاہ اور واقف ہے، اور خوب جانتا ہے۔ کہتے ہیں ابراہیم علیہ السلام کو جب آگ میں جلا دینے کی کوشش کی گئی، اس وقت ان کے پاس فرشتے آئے اور کہا کہ تمہیں کوئی حاجت ہے؟ تو ابراہیم علیہ السلام نے ان کو یہی جواب دیا، بلا ولیکن الیکم فلا، یعنی ہاں حاجت تو ہے لیکن تمہاری طرف نہیں۔ ایسے مقام پر دعا بھی منع ہوتی ہے، اور انبیاء علیہ السلام اس مقام کو خوب سمجھتے ہیں۔ گر حفظ مراتب نہ کنی زندگی، اصل غرض انسان کی محبت ذاتی ہونی چاہیے۔ اس سے جو کچھ اطاعت اور عبادت ہوگی وہ اعلیٰ درجہ کے نتائج اپنے ساتھ رکھے گی۔ ملفوظات جلد پنجم، صفحہ 107-108۔ تفصیل: شیخ سعدی نے اپنی کتاب گلستان سعدی کے دباچہ میں خدا تعالیٰ کے احسانات کا ذکر کرتے ہوئے ایک خوبصورت قطعہ لکھا ہے، جس کا ایک شعر مذکورہ بالا ملفوظات میں آیا ہے۔ مکمل قطعہ ما ترجمہ ذیل میں درج ہے۔ اے کریمی کہ از خزانہ غیب، گبر و ترسا وظیفے خورداری۔ اے وہ داتا جو غیب کے خزانہ سے آتش پرست اور عیسائی کو روزی پہنچاتا ہے۔ دوستارا کجا کھونی محروم، تھو کہ با دشمنا نظر داری۔ دوستوں کو تو کب محروم کرے جبکہ تو دشمنوں کی بھی دیکھ بھال رکھتا ہے۔ نمبر 2، متذکرہ بالا ملفوظات میں دوسرے نمبر پر آنے والا فارسی مصرع دراصل مولانا نور الدین عبد الرحمن جامی کے شعر کا ایک مصرع ہے۔ مکمل شعر اردو ترجمہ کے ساتھ ذیل میں درج کیا جاتا ہے۔ ہر مرتبے از وجود حکمی دارد، غیر حفظ مراتب نہ کنی زندگی۔ ترجمہ: ہر مرتبے کا احترام بجا لانے کا حکم ہے، اگر تو لوگوں کے مرتبے کا خیال نہیں رکھتا تو تو بے دین ہے۔